رات کے 12 بج رہے تھے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش کی بوندیں آہستہ آہستہ زمین کو بھگو رہی تھیں۔ گھر کے ایک کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی۔ کمرے کی فضا عجیب سی تھی، جیسے دیواریں بھی کسی بڑے راز کی گواہ ہوں۔ اسی کمرے کے کونے میں ایک لڑکی سجدے کی حالت میں گری ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے آنسوؤں سے تر تھے، اس کے ہونٹ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہے تھے۔ یہ لڑکی انیلا تھی، وہی انیلا جسے محلے والے مثالی بیٹی کہتے تھے، وہی جس پر والد کو فخر تھا اور جس کے حسن و پاکیزگی کی مثال نہیں دی جاتی تھی۔ لیکن آج وہی انیلا ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ لگ رہا تھا بھی باہر نکل کر چیخ بن جائے گی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ اندر انیلا کے والد ریاض صاحب داخل ہوئے، سفید کپڑوں میں ملبوس، سر پر ٹوپی، چہرے پر سختی اور آنکھوں میں سوالات۔ ان کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح گونجی۔ یہ رات کے وقت تم اکیلے کیوں رو رہی ہو؟ کیا بات ہے انیلا؟ انیلا نے سر اٹھایا، آنکھوں میں سمندر چھپا ہوا تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کپ کپاتے ہونٹوں سے کہا، ابو، میں نے آپ کا سر جھکا دیا۔ یہ سنتے ہی ریاض صاحب کے قدم ڈگمگا گئے، ان کی سانس رک گئی، دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ کیا کہا تم نے؟ ان کی آواز خوف اور غصے سے لرز رہی تھی۔ انیلا، یہ تم نے کیا کہا؟ تم نے میرا سر جھکا دیا۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی۔ باہر بارش کی تیز آواز اندر کی خاموشی کو اور خوفناک بنا رہی تھی۔ انیلا ایک نازوں میں پلی ہوئی بیٹی، ریاض صاحب کی اکلوتی بیٹی، جنہیں اللہ نے 2 بیٹے اور 1 بیٹی سے نوازا تھا۔ بیٹے کاروبار اور تعلیم میں مصروف تھے، مگر ریاض صاحب کا اصل سکون انیلا ہی تھی۔ گاؤں سے شہر آ کر پڑھنے والی لڑکیوں میں انیلا کا ذکر الگ ہی ہوتا۔ اس کی خوبصورتی صرف چہرے میں نہیں، بلکہ چال ڈھال اور بات کرنے میں بھی تھی۔ گھر کی محفل ہو یا اسکول و کالج کا ماحول، ہر کوئی کیسا ماشاءاللہ، ریاض صاحب کی بیٹی تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ ریاض صاحب جب محلے میں چلتے تو لوگ رشک سے دیکھتے، کیا نصیب ہے آپ کے، ایسی نیک اور فرمانبردار بیٹی ملی ہے۔ یہ سن کر ریاض صاحب کی آنکھیں خوشی سے نم ہو جاتی۔ وہ اکثر دعا کرتے، یا اللہ اس امانت کو ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ انیلا کی ماں اسے زیور کی طرح سنبھالتی۔ پردے کا خاص خیال، نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، یہ سب اس کی عادتیں تھیں۔ لیکن وقت کی دھوپ جب زیادہ تیز پڑے تو کبھی کبھی سایہ بھی سکڑ جاتا ہے۔ کالج کی رنگین دنیا میں قدم رکھتے ہی انیلا کے دل میں پہلی بار ایک نیا جذبہ جاگا۔ نئی دوستیاں، نئے چہرے، نئی باتیں۔ پہل وہ صرف کلاس اور کتابوں تک محدود رہی۔ لیکن پھر ایک دن کلاس روم کے باہر ایک لڑکا بار بار اس پر نظر ڈال رہا تھا۔ انیلا نے نظر انداز کیا، مگر دل کے کسی کونے میں ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ یہ کون ہے؟ کیوں دیکھ رہا ہے مجھے؟ وقت گزرتا گیا۔ دوستوں کے مذاق، موبائل کا استعمال اور صرف دوستی کے نام پر ہونے والی بات چیت نے انیلا کی دنیا بدل دی۔ ماں اکثر کہتی، بیٹی یہ زمانہ ٹھیک نہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ انیلا سر ہلا دیتی، مگر دل کے اندر ایک نیا پنکھا چل پڑا تھا جو خاموش نہیں ہوتا تھا۔ وہی انیلا جو کبھی اپنی کتابوں میں کھوئی رہتی تھی، اب اکثر موبائل پر مسکراتی نظر آنے لگی تھی۔ وہی انیلا جس کی آنکھوں میں قرآن کی روشنی ہوا کرتی تھی، اب ان آنکھوں کے اندر کسی اور کی تصویر جا چکی تھی۔ انیلا اب بدل رہی تھی۔ اس کی نظریں اکثر موبائل پر جمی رہتیں، کبھی مسکراہٹ، کبھی اداسی، کبھی بے چینی۔ ماں سمجھاتی تو وہ جھٹ سے کہہ دیتی، امی، سب دوستوں کے گروپ میں باتیں چل رہی ہیں، آپ بلا وجہ فکر کرتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اب وہ ایک دوست نہیں بلکہ ایک لڑکے سے جڑ چکی تھی۔ یہ لڑکا تھا علی۔ چہرے پر معصومیت، باتوں میں نرمی اور الفاظ میں ایسا جادو کہ سننے والا بہک جائے۔ کالج کے دوسرے لڑکے اکثر لڑکیوں کو چھیڑتے تھے، مگر علی الگ تھا۔ وہ چھیڑتا نہیں تھا، بس خاموش رہ کر عزت دیتا تھا، اور یہی بات انیلا کے دل میں گھر کر گئی۔ پہل علی نے صرف سلام کیا، پھر کلاس کے کسی سوال پر ہلکی سی بات، پھر ایک دن، انیلا مجھے آپ سے ایک نوٹ چاہیے تھا۔ انیلا یہ کتاب دے دی۔ دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ یہ بات ختم ہو جائے، لیکن بات ختم کہاں ہوئی؟ یہ تو آغاز تھا۔ نوٹ کا بہانہ، گروپ سٹڈی، میسیجز، اور پھر ایک دن علی نے لکھ بھیجا، انیلا آپ بہت خاص ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔ انیلا کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ ساری رات جاگتی رہی، دماغ کہتا یہ غلط ہے، دل کہتا یہ سچ ہے۔ صبح فجر کی اذان ہوئی، مگر انیلا کی زبان پر تلاوت کے بجائے علی کا نام تھا۔ وقت گزرتا گیا اور انیلا اب اپنے والد کی آنکھوں میں سیدھی نظر نہیں ڈال پاتی تھی۔ ریاض صاحب فخر سے کہتے، میری بیٹی سب سے نیک ہے، اور انیلا کا دل اندر سے ٹوٹتا کہ کاش ابو کو حقیقت معلوم نہ ہو۔ پھر وہ دن آ گیا۔ کالج کی ایک تقریب تھی۔ علی نے کہا،
انیلا سب لوگ جا رہے ہیں، اگر آپ نہ آئیں تو میرا دل ٹوٹ جائے گا، بس آپ پر بھروسہ ہے۔ انیلا نے کئی بار سوچا مگر آخرکار ہار مان گئی۔ وہ تقریب کو پروجیکٹ ڈسکشن کا نام دے کر نکل گئی۔ رات اندھیری تھی۔ تقریب کے بعد جب سب جا چکے، علی نے انیلا کو کہا صرف 5 منٹ بیٹھ جاؤ، میری بات سن لو۔ وہ 5 منٹ انیلا کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھے۔ الفاظ، وعدے، محبت کی قسمیں اور پھر وہ لمحہ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ انیلا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آ کر کانپتی رہی۔ قرآن الماری پر رکھا تھا مگر وہ اسے چھو بھی نہ سکی۔ یا اللہ، میں نے یہ کیا کر دیا؟ اس نے بار بار کہا مگر وقت پلٹ تو نہیں سکتا تھا۔ انیلا کے چہرے پر وہ روشنی اب باقی نہیں رہی تھی جو آنکھیں قرآن پڑھتے ہوئے چمکتی تھیں۔ وہ اب ہر وقت بوجھل رہتی تھیں۔ لبوں پر ہنسی کم اور خاموشی زیادہ رہتی تھی۔ ماں نے کئی بار پوچھا، بیٹی کیا ہوا ہے؟ تو پریشان کیوں رہتی ہے؟ انیلا جھٹ سے جواب دیتی، امی پڑھائی کا دباؤ ہے، سب ٹھیک ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اب اس کی راتیں سجدوں میں روتے ہوئے گزرتیں۔ جب بھی وہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی، اپنے آپ سے پوچھتی، یہ وہی انیلا ہے جس پر ابو فخر کرتے تھے؟ یہ وہی بیٹی ہے جسے محلے والے مثال کہتے تھے؟ کبھی کبھی وہ دل میں ارادہ کرتی کہ سب کچھ والد کو سچ بتا دے، لیکن اگلے ہی لمحے خوف اسے روک دیتا۔ اگر ابو کو پتہ چل گیا تو وہ زندہ کیسے رہیں گے؟ ریاض صاحب اب بھی ہر مجلس میں فخر سے کہتے، میری بیٹی انیلا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ جملہ سن کر انیلا کا دل کانپ جاتا۔ وہ سوچتی، ابو، آپ کو کیا خبر کہ جس بیٹی پر آپ ناز کرتے ہیں وہی آپ کی عزت کو مٹی میں ملا بیٹھی ہے۔ دن گزرتے گئے۔ انیلا نے علی سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کی مگر دل کے اندر جو زخم لگ چکا تھا وہ بھلایا نہ جا سکا۔ علی کے میسیجز آتے رہے، انیلا میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تم میری ہو۔ کبھی وہ جواب دیتی، کبھی موبائل بند کر دیتی مگر اندر کی بے چینی ختم نہ ہوتی۔ ایک دن ماں نے اچانک کہا، بیٹی تیرا رنگ زرد سا کیوں رہنے لگا ہے؟ کہیں بیمار تو نہیں؟ انیلا کے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ سوچنے لگی اگر سچ ظاہر ہو گیا تو، اگر امی کو سب پتا چل گیا تو۔ رات کو وہ اپنے بستر پر لیٹی تھی، باہر ہوا چل رہی تھی، کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی۔ وہ کانپتے لبوں سے بار بار دہرائے جا رہی تھی، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ میرے ابو کا مان سلامت رکھ۔ لیکن تقدیر کا کھیل کچھ اور تھا۔ اس کا راز زیادہ دیر تک چھپ نہ سکا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس نے خود ہمت ہار دی اور اپنے والد کو وہ جملہ کہہ دیا جو قیامت سے کم نہ تھا، ابو میں نے آپ کا سر جھکا دیا۔ کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں مگر ان کی آواز بھی اب بھاری لگنے لگی تھی۔ ریاض صاحب کرسی پر بیٹھ گئے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں پھٹی پھٹی سی جیسے کانوں پر یقین ہی نہ آیا ہو۔ انیلا تو نے کیا کہا؟ ان کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میری بیٹی جس پر مجھے ناز تھا، جسے میں اپنی عزت سمجھتا تھا، تو نے کہا کہ تو نے میرا سر جھکا دیا؟ انیلا کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، ابو میں نے غلطی کی، میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں نے آپ کی دعاؤں کو روند ڈالا، میں نے آپ کی عزت خاک میں ملا دی۔ ریاض صاحب کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر چیخنے لگے، یا اللہ یہ دن مجھے کیوں دکھایا؟ میری اپنی بیٹی، میرا غرور، آج میرا خنجر بن گئی۔ کمرے میں ماں بھی آ گئی۔ ماں نے انیلا کو باہوں میں بھر لیا۔ بیٹی یہ کیا کہہ رہی ہے؟ انیلا زور زور سے رونے لگی۔ امی میں گناہ میں پھنس گئی ہوں، میں نے آپ کے بھروسے کو توڑ دیا، میں نے وہ کام کیا ہے جس سے ابو کی عزت لوگوں کے سامنے خاک ہو جائے گی۔ ریاض صاحب خاموش ہو گئے، چہرے پر سختی اور آنکھوں میں آگ۔ وہ اٹھے اور دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ انیلا مجھے بتا، کس نے یہ سب کیا؟ کون ہے وہ جس نے میری بیٹی کو برباد کیا؟ ان کی آواز گرج رہی تھی۔ انیلا کانپتے ہوئے بولی، ابو وہ کالج کا لڑکا ہے، علی۔ یہ نام سنتے ہی ریاض صاحب کے قدم ڈگمگا گئے۔ ان کا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ یا اللہ یہ کیسا وقت ہے؟ انہوں نے آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، میں نے اپنی بیٹی کو قرآن پڑھایا، نیکی سکھائی، دعا کی، اور آج میری بیٹی نے میرا سر جھکا دیا۔ کمرے میں کہرام مچ گیا۔ ماں فرش پر گر گئی، ہاتھ باندھ کر رونے لگی۔ بیٹی یہ تو نے کیا کیا؟ ہم نے تجھے زیور کی طرح پالا اور تو نے ہمیں رسوا کر دیا۔ انیلا کا دل پھٹ رہا تھا۔ وہ باپ کے قدموں میں گر گئی اور کپ کپاتے ہونٹوں سے کہنے لگی،
ابو مجھے مار ڈالیں مگر مجھے معاف کر دیں، میں اس بوجھ کے ساتھ جی نہیں سکتی۔ ریاض صاحب ساری رات جاگتے رہے، آنکھوں سے آنسو رکتے ہی نہیں تھے۔ وہ بار بار سوچتے، کل تک لوگ مجھے مثال دیتے تھے اور آج میری بیٹی کی وجہ سے میں لوگوں کی نگاہوں میں جھک گیا ہوں۔ صبح ہوئی تو محلے میں سرگوشیاں ہونے لگیں، کسی کو کچھ اشارہ ملا، کسی نے کچھ دیکھا، جلدی ہی یہ خبر گاؤں بھر میں پھیل گئی۔ ریاض صاحب کی بیٹی جس پر سب کو ناز تھا، اس نے باپ کا سر جھکا دیا ہے۔ محلے کی عورتیں ماں کو تانے دینے لگیں، ہم تو کہتے تھے لڑکی کو زیادہ آزادی نہ دو، دیکھ لیا انجام۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے مگر وہ جواب نہ دیتی۔ ریاض صاحب گھر سے نکلنا چھوڑ بیٹھے، نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد نہیں گئے۔ جب کبھی باہر قدم رکھتے تو لگتا جیسے ہر نظر ان پر طنز کے تیروں کی طرح برس رہی ہو۔ انیلا کا حال بھی برا تھا، وہ کھانا کھانا چھوڑ بیٹھی، ہر وقت ماں کے قدموں میں بیٹھ کر روتی اور کہتی، امی مجھے بچا لیں، مجھے معاف کر دیں۔ ماں اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے روتی، بیٹی کاش وقت پلٹ جائے، کاش تو نے یہ غلطی نہ کی ہوتی، مگر وقت کہاں پلٹتا ہے۔ ایک دن ریاض صاحب نے انیلا کو اپنے سامنے بٹھایا، چہرے پر سختی تھی مگر دل اندر سے ٹوٹا ہوا تھا۔ انہوں نے بھاری آواز میں کہا، انیلا سن لو، دنیا کا الزام ہمیں جھیلنا پڑے گا، لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، ہمیں نیچا دکھائیں گے، مگر اگر تو سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے گی تو شاید میرا رب ہمیں معاف کر دے۔ انیلا کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی چمک اتر آئی۔ اس نے کہا، ابو میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، میں اپنی باقی زندگی اللہ کے لیے گزار دوں گی، بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ ریاض صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں، انہوں نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ بیٹی میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر یاد رکھنا یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا بوجھ ساری زندگی ساتھ رہے گا۔ اسی دن انیلا نے اپنے کمرے میں قرآن اٹھایا اور رو رو کر توبہ کی۔ وہ رات بھر سجدے میں پڑی رہی، لبوں پر ایک ہی دعا تھی، یا اللہ میرے والد کی عزت واپس لوٹا دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ دن گزرتے گئے، انیلا نے اپنی زندگی بدل ڈالی، پردے کی پابندی، نماز کی پابندی، قرآن سے محبت، وہ اب واقعی بدل گئی تھی۔ لیکن دنیا کا تانا وہ تو مرتے دم تک ساتھ رہا۔ محلے والے بھول گئے کہ وہ تائب ہو گئی ہے، وہ صرف اس کی ایک غلطی کو یاد رکھتے رہے۔ انیلا نے ساری زندگی شادی نہیں کی، وہ اپنے والدین کی خدمت میں لگی رہی۔ جب بھی محلے کی کوئی لڑکی اسے دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور وہ دل میں کہتی، ہمیں کبھی اس راستے پر نہیں جانا چاہیے جہاں ایک قدم ہمیں برباد کر دیتا ہے۔ آخرکار ایک دن انیلا نے اپنے والد کے قدموں میں دم توڑ دیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل مطمئن تھا، کیونکہ اب وہ اللہ کے حضور اس حال میں جا رہی تھی کہ سچے دل سے توبہ کر چکی تھی۔ ریاض صاحب نے بیٹی کے جنازے پر آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، یا اللہ یہ میری بیٹی ہے، اس نے مجھے دنیا میں رسوا کیا تھا مگر توبہ کے بعد میرا مان بھی بحال کیا، یا اللہ اسے اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک غلطی انسان کی پوری عزت خاک میں ملا سکتی ہے۔ والدین کی عزت سب سے بڑی امانت ہے، لیکن اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ درگزر کرنے والا ہے۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، ندامت کے آنسو اس کے زخموں کو بھر سکتے ہیں۔